بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کلام اللہ، جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے، فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہم خود کو سمجھتے ہیں کمتر، گھٹیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر امت ابھی تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان میں سے چن کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نکالا، اور ان انبیاء کو جو امتیں دینی تھی ان کو اکٹھا کیا۔ ان امتوں میں سے چن کر امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام صحیفے پڑھ رہے ہیں جن میں لکھا تھا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو فوراً سے نیکی لکھ لی جائے گی، اور جب کرے گی تب اس کو اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے گی تو نہیں لکھا جائے گا، حتیٰ کہ گناہ کر لے گی تو بھی نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ فرشتے تب تک وہ گناہ نہیں لکھتے جب تک ان کی ڈیوٹی چینج نہیں ہوتی۔ عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور اگر عصر اور فجر کے درمیان ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، فجر سے عصر تک کوئی گناہ کرتے ہیں، عصر سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں، تو گناہوں والا فرشتہ ہمارا گناہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ امت محمدیہ کو خاصیت ملی ہے۔ پہلی امتیں تھیں نا جو وہ ایک گناہ کرتی تھی، کوئی بچوں سے زنا کرتی تھی، لڑکوں سے، شکار کا ان کو منع کیا گیا، شکار کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، گناہ کرتی تھی، زنا کرتی تھی، یعنی ایک گناہ کرتی تھی، ان کی وجہ سے ان کو عذاب آتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو امت محمدیہ نہیں کرتی ہو۔ ہم ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل، ان کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے نہیں نا تو آج ہم پر بھی عذاب آتا ہوتا، اور ہم تو کب کے عذاب کی نظر ہو جاتے جیسے ہمارے کام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل، ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ بات کر رہے تھے کہ امت محمدیہ کی خاصیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی نبی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور جب تک کوئی بھی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ امت محمدیہ کی عمر، اوسط عمر 60 سے 65 سال، 50 سال ہے، اور دوسری امتوں کی عمریں اگر ہم حساب لگائیں تو 1000 سال، 1500 سال، 2500 سال، 2000 سال، ایسے عمریں تھیں ان کی نیکیاں ہم سے کتنی زیادہ ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ اعزاز و اکرام امت محمدیہ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کیوں کہا؟ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کی ایک صفات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا۔ وہ دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالے گئے ہو، کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم کرتے ہو۔ یہ امت محمدیہ کی خاصیتوں میں سے ایک بات ہے۔ امت محمدیہ الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ اب وہ نبیوں والا کام، عوام تو پیدا ہو رہی ہے نا، روزانہ کتنے لاکھ کے حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب ان تک کلمے اور دین کی دعوت کو لے کے جانا یہ امت محمدیہ کے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، اور اسی لیے ہم بہترین امت ہیں، کیونکہ یہ امت نبیوں والے کام کرتی۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی کرسیاں انبیاء کرام کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پوچھیں گے کیا یہ کوئی ولی اللہ ہے؟ یہ کون ہے؟
تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں جو دعوت و تبلیغ والا کام کرتے تھے۔ آج ہم جسے کہتے ہیں مولوی مسجدوں میں پھر رہے ہیں، ویلیاں کھا رہے ہیں، اس امت کی جو خاصیت ہے نا، یہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہی اس امت کو بہترین کہا گیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اس خاصیت کو چھوڑ دیں گے تو ہم میں اور باقی امتوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو اسی لیے ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں، یار ہم کون سی امت ہیں، ہم کس نبی کی امت ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا ہے، صرف کہا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن مجید، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ عیب سے پاک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ تو اسی لیے یار ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقام اور مرتبے کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام اور دوسروں کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔